Now, speaking about a religion, it is very important knowing what exact concept of a God this religion has, said religion has. And coming up is going to be a documentary which speaks exactly about this concept in Islam and is going to bring forth rational arguments about the nature of God in the Islamic religion and in general. جزاکم اللہ حسن جزا. اب آئیے آپ کی خدمت میں ڈاکومنٹری پیش کرتے ہیں. The very first chapter of the Holy Quran states that your Lord is Allah. And the meaning of Allah is the supreme being who is possessor of all perfect attributes and completely free of all defects and flaws. He is the sole possessor of all the attributes and qualities that could ever be envisaged by man. In addition, he also possesses countless attributes that human beings are unable to comprehend due to their limited understanding. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کا مکمل ادراک حاصل کر لے، اور اسی غرض سے انبیاء دنیا میں آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر لوگ خدا کو بھلا بیٹھے ہیں، یا وہ مشرک ہو چکے ہیں، یا دہریہ ہو چکے ہیں، یا وہ ظاہری طور پر تو خدا کے قائل ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. کیونکہ شیطان اول دن سے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں وساوس اور شبہات پیدا کر رہا ہے. اگرچہ شیطان خدا کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر چونکہ کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کا جائزہ لیں گے. کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ نظر ہے. جب ہم کسی شخص کو روبرو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ شخص موجود ہے. اس لیے ایک وسوسہ جو ہمیشہ سے شیطان انسان کے دل میں پیدا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا. یہ شبہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے دہریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ ہمیں خدا دکھا دو تو ہم مان لیں گے. دنیا میں اتنی زیادہ چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہم اس کو مانتے ہیں، اپنے مشاہدہ سے مانتے ہیں. مثلا یہ گریوٹی جو سی ہے، یہ جس کو ڈوئچ میں شویرکرافٹ کہتے ہیں. پھر انسانی عقل ہے، انسانی سمجھ ہے، انسان کے احساسات ہیں. اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اب آپ کی لائٹ چل رہی ہے، کیمرہ چل رہا ہے، تو اس کا کیا یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ لازماً یہاں پہ بجلی بھی گزر رہی ہے. اب یہاں پہ جو شعائیں ٹی وی چل رہے ہیں تو یہ چیز ثابت کریں یہاں پہ شعائیں ہیں. تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی ظاہری حواس سے ہم ان کو نہیں غور کر کے نہ پائی وہ روشنی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی انتہائی لطیف ہونے کی وجہ سے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یا ہاتھوں سے چھونا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں کام آتی ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر اگر انسان کہے کہ میں صرف دیکھ کر ہی مان لاؤں گا تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں، بلکہ وہ ایک روحانی وجود ہے، اور روحانی وجود کے دیکھنے کے ذرائع بھی روحانی ہوا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ دنیا اور کائنات اور اس میں موجود ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک نشان ہے، اور نیک اور پاک بندوں سے وحی و الہام کے ذریعے ہم کلام ہونا، انہیں قبل از وقت باتوں کی خبر دینا، دعاؤں کا قبول کرنا بھی
اللہ تعالیٰ کی ذات کے نشانات میں سے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ If a person maintains a strong connection with God, He rewards him in truly miraculous ways, and by answering his prayers, He displays miracles. علم کے حصول کے لیے جو دوسری قوت انسان کو دی گئی ہے وہ عقل ہے، بلکہ عقل ہی وہ شے ہے جو انسان کو باقی تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ تمام جانوروں کو کسی نہ کسی حد تک حواس دیے گئے ہیں جو وہ استعمال میں لاتے ہیں، لیکن عقل اور عقل کی بنا پر فیصلہ کرنے کی طاقت یہ صرف انسان کو دیا گیا ہے۔ فلسفی تو یہاں تک جاتا ہے کہ تمام علم کا دار و مدار ہی عقل پر ٹھہراتا ہے، یعنی جو شے عقل سے ثابت ہو جائے بس اسی کو قابل قبول سمجھتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کہاں تک رہنمائی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی عقل ایک حد تک محدود ہوتی ہے اور اسے آگے نہیں جا سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک غیر محدود ذات ہے، تو محدود عقل کے ذریعے غیر محدود ذات کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ جہاں تک انسانی عقل کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کام لیں گے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو انسانی عقل زیادہ سے زیادہ جہاں انسان کو پہنچاتی ہے وہ یہاں تک کہ اگر ہم کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں، اس کے چلنے پہ، اس نظام کے چلنے پہ غور کرتے ہیں، تو انسانی عقل ہمیں یہاں تک پہنچاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی وجود ہونا چاہیے۔ یعنی اور یہاں پر آ کر پھر اس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، جب وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کو وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ جو خدا تعالیٰ نے پھر اس کے دریافت کرنے کے لیے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یعنی عقل اس کو اس تلاش کی طرف لے کر جائے گی، اس جد و جہد کی طرف لے کر جائے گی کہ وہ پھر خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے پھر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام باتوں تک اللہ تعالیٰ کے الہام کا نور خود رہنمائی کرتا ہے، جو ہر انسان خود کوشش کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں یہ نور الہام حاصل ہوا ان سے رہنمائی بھی لے سکتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ دیکھیں دنیا میں کتنی دریافتیں ہیں، اور ہر دریافت کا ایک طریق تھا، ایک اصول تھا۔ اب سائنسدان ہیں مثلا جنہوں نے مختلف سیارے دیکھے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے ایک طریق بتایا ہے کس طرح سے کن آلوں کے ساتھ آپ اس کو پہچان اور دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ بھی وہ راستے اختیار کرے، اور وہ انبیاء کا سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا ہے، جن کے ذریعے سے جن کو دیکھ کر انسان خدا تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ خدا کو ڈھونڈے، اور اس کو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری تلاش میں نکلو گے تو میں اپنا آپ کو تم کو ضرور ثابت کروں گا اور ظاہر کروں گا۔ اس کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ میز کرسی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، پھول پودے ہیں تو وہ کسی بیج سے پھوٹے،
انسان ہے تو اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا اور اس ماں نے پھر کسی اور ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب ہر شے کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیں، خدا تعالیٰ کی ہستی، اس میں مفہوم ہی خدا تعالیٰ کی ذات میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ خود بخود ہے، یعنی اگر اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہو تو اس کا پھر ہم نام خدا رکھیں گے، اور اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو اس کو پیدا کرنے والا جو ہوگا پھر اس کا نام خدا رکھیں گے، یعنی کہیں پہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا۔ تو جو جہاں پہ آپ رکیں گے وہ جو ہستی ہے، وہ جو طاقت ہے، وہی خدا ہے اصل میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ فانی چیز ہوتی ہے، اور فانی جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا تو یہ یقین ہے نا، عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو مکمل ہے۔ اب جو مکمل ہے اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، غیر مکمل کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو لا فانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو وہ ایسی طاقت ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تمام تر بہترین صفات کی جامع ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ بھی دنیا کی طرح اور ہماری طرح مخلوق ہے اور اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس میں ہم سے یا دنیا سے بڑھ کر کون سی صفت ہے جس کی بنا پر اسے خدا کہا جائے؟ چشم مست ہر ہنسی ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سائنس کی برتری اور کامیابی کا زمانہ ہے۔ جس قدر سائنسی ایجادات اور ترقیات اس زمانے میں ہوئی ہیں اس کی نظیر اور کسی زمانے میں نہیں ملتی۔ لیکن سائنس صرف انسان کو سہولیات اور آسانیاں فراہم کرنے کا نام نہیں، بلکہ سائنس کائنات کو سمجھنے کا ایک آلہ ہے۔ میرے جیسا انسان جس نے اس سائنسی دور میں آنکھ کھولی ہو، صرف اس بات کو قابل یقین سمجھتا ہے جس کی سائنس تصدیق کر دے۔ چنانچہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کا ثبوت سائنس کی روح سے بھی دیا جا سکتا ہے؟ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال سائنس کے دائرۂ عمل سے باہر ہے، کیونکہ سائنس کے علم میں صرف مادے کے ظاہری حالات کے بارے میں تحقیق ہو سکتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جہاں پر بھی تم اپنا رخ کرو گے تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ سائنسدان اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کر سکتی ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ ایک مادی چیز ہے، اور مادی چیز وہ ہوتی ہے جس کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی ایک حد مقرر ہوتی ہے، اس کی ایک احاطے میں ہوتا ہے وہ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی خود تعریف فرمائی ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جو جدھر بھی تم رخ کرو گے تم مجھے پاؤ گے، اور میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں، تو اس لحاظ سے سائنس خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت نہیں کر سکتی۔ تو سائنسدان عام طور پر سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس سائنس کی تحقیق جو ہے اس کی بنیاد اندازوں کے اوپر رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس سے ایک اندازہ بناتے ہیں، پھر اس اندازے کو آگے چلانے کے لیے وہ اس کے اوپر تجربات کرتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ جو ان کے تجربات کا ہوتا ہے وہ غیر مکمل نامکمل تجربات ہوتے ہیں، اور ادھورے تجربات وہ نہ انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں نہ اس طرف لے جاتے ہیں، یقینی کیفیت میں وہ نہیں ہوتے۔ اگر ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں بات سلسلہ وار
یہاں جا کر ٹھہرتی ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جو سب سے پہلے تھی، جسے پیدا نہیں کیا گیا، لیکن وہ لازماً خدا کیوں ہے؟ وہ کائنات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کائنات کیوں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی؟ کیوں کائنات کے وجود میں آنے کے لیے خدا کا ہونا ضروری ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کائنات کے قوانین خود اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی ہستی ہو جو ان کو نہ صرف پیدا کرنے والی بلکہ نظام دینے والی اور چلانے والی بھی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر حل ترا من فطور، کہ اتنی بڑی کائنات ہے، غور کر کے تو دیکھو اس میں کہیں آپ کو کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ یعنی ہر چیز کو ایک سیٹ طریقے سے رکھا گیا ہے، اور وہ سیٹ طریقہ جو ہے اس کو چلانے والا جب تک نہ ہو وہ چل نہیں سکتا۔ جیسے کوئی معمولی سے معمولی چیز، مثلاً قلم یا میز بھی خود بخود وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کو بنانا پڑتا ہے، تو پھر اتنی بڑی اور وسیع کائنات کہ جس کے ہم ہزارویں بلکہ لاکھویں حصے کا بھی سائنس کی بے انتہا ترقیات کے باوجود احاطہ نہیں کر سکے، کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ کائنات کا عدم سے وجود میں آنا، پھر اس کے اندر ایک نظام کا بنایا جانا کہ ایک نظام کے تحت اس کا ہونا، پھر اس نظام کا چلایا جانا، یہ ساری باتیں بغیر کسی کنٹرول کرنے والی ذات کے ممکن نہیں ہے۔ نہ تو اس کا بننا ممکن ہے، نہ پھر اس کے اندر کسی نظام کا پایا جانا ممکن ہے، نہ اس نظام کا کنٹرول کیا جانا یا چلایا جانا ممکن ہے۔ It is the gracious God who has created the universe, and within it he has created the sun, the moon, the stars, and the planets. All of this has been created not just for the benefit of Muslims, but for all creation without any discrimination or prejudice. ہم اس دنیا میں نظر دوڑائیں تو ہر شے اپنی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی نظر آتی ہے۔ پھول، پتے، ہوا، بادل، چاند، ستارے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ قانون قدرت اس قدر منظم اور پرحکمت اور مکمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خدا کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ تمام نظام عالم نہایت حکمت کے تحت کام کر رہا ہے، اور یہ بات تو خدا کی ہستی کی دلیل ہے، کیونکہ وہی ہے جو اس قدر باریک اور پرحکمت قوانین بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نیچر کا قانون کیوں اس قدر مکمل ہے، کس وجہ سے اس قدر پرحکمت ہے کہ اس میں کسی قسم کا رکھنا ہی نہیں نظر آتا۔ یہ کس طرح سے ہو گیا ہے کہ ایک قانون جس میں ہر ایک چیز اتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو یا ہو سکے، اور یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ مکمل حکیمانہ قوانین کے موجود ہونے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کے موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر یہاں پہ تو جتنی کوئی چیز ہمیں باریکیوں میں جا کے پرفیکٹ نظر آئے گی تو اتنا زیادہ یہ چیز ہمیں اس طرف لے کر آئے گی کہ اس کا بنانے والا اتنا ہی زیادہ پرحکمت اور علیم اور غیب کا علم جاننے والا ہے۔ ڈارون کے آنے سے انسانیت نے یہ سیکھا کہ ہر زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے، مسلسل کمتر سے بہتر کی طرف ترقی کرتی رہی ہے۔ چنانچہ تمام جانوروں میں ہمیں ابتدائی حالتیں ملتی ہیں جن سے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے وہ ان حالتوں میں پہنچے ہیں جن میں وہ اب ہیں۔ کبھی شکار میں بہتری لانے کے لیے، کبھی شکاری سے بچنے کے لیے، کبھی موسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، کبھی اپنے علاقے کی زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے انہوں نے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں کیں اور اپنی حالتوں میں ترقی کی، اور یہی ترقی زندگی کی تخلیق ہے۔ اس ارتقاء کے ہوتے ہوئے
کسی خالق کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کا اپنے آغاز میں بہت ادنا اور سادہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سادہ اور ادنا ابتدائی حالتوں میں خود بخود ایسی چھپی ہوئی طاقتیں ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ نہایت پر حکمت اور پیچیدہ چیزیں بن جائیں، کیونکہ ایسی اعلیٰ درجے کی حکمت اتفاق سے تو نہیں ہو سکتی۔ ارتقاء یہ ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں، پھر وہ وجود میں آتی ہے، اور وجود میں آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی وہ آخری انتہا تک پہنچی ہے، اور موجودہ حالت تک وہ یہ چیزیں آئی ہیں اور ابھی مزید آگے ترقی کرتی جائیں گی۔ یہ ارتقاء ہے۔ ارتقاء سے انکار نہیں ہے، ارتقاء ہے ہر چیز میں، تدریجن ہوئی ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ کا نام رب ہے، ایک نام، تو رب کا مطلب بھی ایک تو پالنے والا ہے، ایک یہ ہے کہ چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک لے کے جانے والا۔ تو ارتقاء کے ہم قائل ہیں، لیکن ارتقاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی ہستی ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ابتدائی چیزیں جو ادنا حالت کی تھیں وہ کہاں سے آئیں؟ اب ایک دانے کی ہی مثال لیں، چھوٹا سا مثلا گندم کا دانہ ہے، تو اس دانے کو کے اندر بھی دراصل یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اگ سکے۔ اگر اس دانے کے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں، اس کو بے شک آپ زمین میں بو دیں، اس کو جتنا مرضی پانی دیتے رہیں، وہ نہیں اگ سکے گا۔ تو ایک طرف تو اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دینا، اور پھر جب ہم اس دانے کو زمین میں بوتے ہیں تو پھر ارتقاء پذیر ہونے کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول بھی ہونا ضروری ہے۔ جب زمین میں بوئیں گے، اس کو پھر پانی ملے گا، نمی ہوگی، پھر وہ اگے گا۔ تو اگنے کے لیے اس کو ماحول چاہیے زمین کے اندر، وہ ماحول کس نے دیا؟ اور پھر اگنے کے بعد جب وہ زمین سے باہر آتا ہے تو زمین سے باہر بھی اس کو ماحول چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، لیکن وہ روشنی بھی اگر زیادہ دھوپ ہو جائے گی پھر بھی مر جائے گا، اس کو مناسب روشنی کی ضرورت ہے، اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو باہر کا ماحول مہیا کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں خود بخود ارتقاء پذیر ہو رہی ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یقیناً ان ادنا، سادہ اور ابتدائی حالتوں کو نہایت پر حکمت اور عجیب و غریب چیزوں میں تبدیل کرنا ایسی چیزیں جو لوگوں کی عقلوں کو حیران کر رہی ہیں، ایک عظیم الشان حکیم کے بغیر ناممکن ہے، اور وہ عظیم الشان حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سے نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسی لطیف ہستی ہے جس کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، جس طرح کہ اور بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ وہ پہلا پیدا کرنے والا ہے جو ہمیشہ سے موجود تھا، جس کو پیدا نہیں کیا گیا، جو خود بخود وجود میں ہے۔ پھر اس کائنات کا نظام ایسا مکمل اور ایسا منظم ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک چلانے والے اور اس نظام کو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے برعکس کچھ مسائل دنیا میں ایسے ہیں جو مسلسل انسان کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے ہیں۔ قانون قدرت ایسا ظالمانہ ہے کہ اس میں بے قصور اور بے گناہ لوگ کئی دفعہ نقصان اٹھاتے یا مارے جاتے ہیں۔ قدرتی حوادث کا آنا، بیماریوں اور وباؤں کا پھیلنا، بچوں کا گونگا یا اندھا یا بہرا پیدا ہونا وغیرہ۔ اگر خدا ہوتا تو وہ بے گناہ لوگوں کو اس طور سے دکھ اور تکلیف کیوں دیتا؟ یہ اعتراض کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی قانون چل رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں دو قوانین چل رہے ہیں، ایک قانون قدرت جو کہ دنیا کے نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا قانون شریعت جو کہ انسان کے اخلاق و روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو زہر کھائے گا وہ مرے گا، جو پانی پیے گا اس کی پیاس بجھے گی، جو آگ میں ہاتھ ڈالے گا وہ اس کا ہاتھ جلے گا۔
تو یہ قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، اس میں نیک بد کا مسئلہ نہیں ہے. نیک بندہ بھی اگر انگارہ ہاتھ میں پکڑے گا اس کا ہاتھ بھی جلائے گی آگ. آگ کے اندر یہ اثر رکھا ہے خدا تعالیٰ نے. دوسری طرف قانون شریعت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء ایک ضابطہ اخلاق لے کے آتے ہیں، اور وہ جو تعلیم لے کے آتے ہیں وہ تعلیم ایک طرف انسان کو خدا سے ملاتی ہے، اور دوسری طرف دنیا کے اندر بھی ایسے اعمال سکھاتی ہے کہ جس کا نتیجہ نہ صرف اس دنیا میں مثبت نکلتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان خدا تعالیٰ کی سزا سے محفوظ رہتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں قانون جو چل رہے ہیں، ان دونوں قانونوں کا مالک کون ہے؟ خدا کی ذات ہے، دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں. تو چونکہ دونوں قانون اس کے ماتحت ہیں، اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، جو اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اس کی صفات کو اپنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو بعض ان بندوں کی خاطر اللہ تعالیٰ قانون قدرت میں ایسی تبدیلی کر دیتا ہے یا ایسے رنگ میں اس کا اظہار کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے. ان کو قانون قدرت کو ان کے لیے تبدیل بھی کر دیا کرتا ہے. تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جو انبیاء اولیاء کے ہاتھوں پہ یہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں. تمام انبیاء کے ذریعے یہ معجزات ظاہر ہوتے رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھی ایک اسی طرح واقعہ ہوا کہ ایک کمرے میں آپ دوسرے احباب کے ساتھ موجود تھے، سو رہے تھے، تو اچانک شہتیر سے ٹک ٹک کی آواز آئی. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ چھت ٹوٹنے والی ہے. آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو جگایا کہ کمرے سے باہر آ جائیں. لیکن انہوں نے تھوڑا سا عذر کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہے. تو وہ پھر سو گئے. آپ نے پھر جگایا تو وہ پھر اسی طرح بات کر کے پھر سو گئے. تیسری دفعہ آپ نے جگا کے ان کو سختی سے کہا کہ نہیں اس کمرے سے باہر آ جائیں. تو جب وہ نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ پہلے نکلیں، میں بعد میں نکلوں گا. سارے لوگ وہ باہر نکل گئے، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمرے سے باہر ابھی قدم رکھا ہی تھا تو یکدم وہ شہتیر ٹوٹا اور چھت نیچے آ گئی. تو یہ اس قسم کے قانون بعض اوقات اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، یعنی ایسے معاملات میں پھر قانون قدرت کو قانون شریعت کے ماتحت کر دیا کرتا ہے، لیکن یہ ہر موقع پہ نہیں ہوتا. تو یہ دو قانون چل رہے ہیں، ایک قانون قدرت ہے اور ایک قانون شریعت ہے. قانون قدرت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ لا علمی میں یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ وبائیں ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، لہٰذا اگر خدا ہے تو یہ تکالیف کیوں آتی ہیں؟ اگر یہ تکالیف ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان سے بچنے کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں. وہ ذرائع اگر انسان اختیار کرے تو ان سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو دنیا میں جو اللہ کا پھر قانون چل رہا ہے وہ قانون چلتا رہے گا. لیکن اس سے یہ بات بہرحال ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کی ذات موجود نہیں، بلکہ وہ ذات بہرحال موجود ہے. چنانچہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ دکھ اور مصائب قوانین قدرت کے تحت ہیں. ان سے خدا تعالیٰ کے موجود ہونے پر کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ جہاں مصائب میں شامل ہونے والوں کے لیے قوانین قدرت ہیں، وہاں ان کے حل کے لیے بھی قوانین قدرت موجود ہیں. یعنی جہاں زہر موجود ہے وہیں اس کا تریاک بھی موجود ہے. اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے قوانین کو استعمال کرتا ہے اور کس قسم کے قوانین کو نہیں. The God of Islam has said that in the same way that He has provided food and drink for the nourishment of man, He has also provided remedies and cures to protect them. He has placed the cures for some illness and diseases within certain things for our benefit. And there are occasions where God Himself brings to light such remedies. On such occasions, God's system of effort and research does not operate. In fact, God Himself directly guides in such cases. انسان صرف قدرتی مصیبتوں کا تو شکار نہیں ہے، بلکہ خود انسان کو بہت تکلیفیں پہنچا رہا ہے. مثلاً قتل و غارت گری ہیں، جنگیں ہیں جن کا انسان مبتلا ہے. اگر اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے تو اس نے ایسا انسان کیوں پیدا کیا جو اس قدر گناہ اور ظلم و جور میں مبتلا ہے؟ یہ اعتراض کرنے والے اللہ تعالیٰ کی قانون شریعت کی حکمت
और गर्ज़ व गायत को नहीं समझते। कानून शरीयत असल में लोगों के अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के अलावा आपस में आला अखलाक की तालीम का नाम है। अल्लाह ताला दुनिया में नबी भेजता है और नबियों के ज़रिए एक ज़ाब्ता अखलाक दुनिया को देता है। अगर दुनिया के लोग उस ज़ाब्ता अखलाक को अपना लें तो अमन में रहते हैं, और अगर उस ज़ाब्ता अखलाक को नहीं अपनाते, वो तालीम जो अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है उस तालीम पर अमल नहीं करते, तो फिर यकीनी तौर पे वो तकलीफ़ में पड़ते हैं। क्योंकि खुदा ताला वो तालीम देने के बाद इंसान को आज़ाद छोड़ता है कि ठीक है, ये तालीम मैंने दे दी, ये मेरे नबी हैं, ये तालीम लेके आए हैं, चाहो तो इसके ऊपर अमल करो और अपनी ज़िंदगी को अमन में ले आओ, और चाहो तो अमल ना करो और अपने आप को तकलीफ़ में डाल लो। खुदा की तरफ से तो हमेशा रहमत ही उतरी है, हमारी भलाई की ही तालीम दी गई है, जिसमें हर एक के साथ हुस्न खुल्क और बराबर हकूक़ की तालीम है। तो बुनियादी तौर पर जो खुदा ताला की ज़ात चाहती है वो रहमत करना चाहती है। तमाम अंबिया को उसने रहमत बना के भेजा, और सबसे बढ़ के हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो अगर लोग उस तालीम को कबूल नहीं करते जो रहमत बन के आई है, तो इसका मतलब है वो उस रहमत को रद्द करते हैं और अपने लिए ज़हमत को खुद पैदा करते हैं। तो साबित ये हुआ कि ये जुल्म और सितम की तालीम खुदा की दी हुई नहीं है, बल्कि लोगों के खुद खुदा ताला की तालीम पर अमल ना करने का नतीजा है, और इसे खुदा ताला की ज़ात के मौजूद होने पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ईमान लाने वाले भी जुल्म और सितम कर रहे होते हैं, वो भी नाइंसाफ़ियाँ कर रहे होते हैं। तो जो ईमान लाने वाले नाइंसाफ़ियाँ कर रहे होते हैं वो भी दर हकीकत ईमान के ना होने का ही नतीजा है। वो ईमान खोखला ईमान है, अमली तौर पर वो हकीकी ईमान नहीं है। अगर खुदा ताला की लाई हुई हकीकी तालीम के ऊपर वो अमल कर रहे हों तो ऐसी तालीम के ऊपर अमल के नतीजे में जुल्म और सितम नहीं हो सकता। बस गुनाह और जुर्म खुदा का पैदा किया हुआ नहीं, बल्कि वो इंसान के अपने अमाल का नतीजा है। The God of Islam is absolutely free from all forms of injustice and cruelty. Rather, he has said that his mercy and compassion is extremely vast. इंसान में भलाई भी है, बुराई भी है, फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन दुनिया में बेशतर ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान है। बहुत से नुकसानदेह जानवर हैं, जहरीले पौधे हैं, मोहलिक केमिकल्स हैं। अगर खुदा होता तो वो ऐसी बेफ़ायदा और सिर्फ नुकसानदेह चीज़ें क्यों पैदा करता? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, व खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीया, कि जो कुछ भी ज़मीन में है वो अल्लाह ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है, तुम्हारे लिए पैदा किया है। अब इंसान का ये काम है कि उसके ऊपर तहकीक करे और देखे कि उन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है। अगर इंसान उसके ऊपर तहकीक नहीं करता और इल्म हासिल नहीं करता तो इल्म हासिल ना करने के नतीजे में फिर वो ख़ुद नुकसान उठाता है और उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकता जो अल्लाह ने उसके फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता चला जा रहा है, वैसे ही इंसान का इल्म वसी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ों के फ़वाइद और नुकसानात से ज़्यादा आगाह होता चला जा रहा है। और साइंसी तहकीक बताती है कि आज से 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले जहरीली तसव्वुर की जाती थीं, आज उन्हीं जहरों से दवाइयाँ बन रही हैं। और ऐसे जहरीले जानवर, ऐसे जहरीले पौधे जिनके खाने से इंसान मर जाता था, जिनके काटने से इंसान मर जाता था, आज उन्हीं की जहरों से ऐसी ऐसी दवाइयाँ तैयार हो रही हैं कि जो उन बीमारियों में काम आ रही हैं जो बीमारियाँ इंसान की जान ले लेती हैं। अगर इसके फ़ायदों का इंसान को इल्म ना होता तो इसके नुकसानात ही ज़ाहिर होते रहते, लेकिन अब चूँकि फ़ायदों का इल्म हो गया है और वो उससे फ़ायदा उठा भी रहा है, तो ये इल्म का नतीजा है कि वो चीज़ें जो उसको पहले मुहलिक नज़र आती थीं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो केमिकल हों,
کچھ بھی ہوں، خدا فرماتا ہے کہ کوئی چیز بے غرض نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، تحقیق کرو گے تو تمہیں علم ہو جائے گا، اور اس علم کے نتیجے میں انہی چیزوں کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عقل اور سائنس خدا تعالیٰ کی ہستی پر جو سوالات اور اعتراضات اٹھاتی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہیں، بلکہ خود سائنس اور عقل کا یہ تقاضا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، لیکن خالق کائنات خدا نے انسان کے لیے اس سے زیادہ اعلیٰ مقام مقرر کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر خدا کو سنا جا سکتا ہے۔ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی، حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی۔ یعنی الہام الہی کے ذریعے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جس پر وہ یہ کہے کہ خدا ہے، یعنی خدا ہونا چاہیے سے خدا ہے تک کے مقام تک پہنچ جائے۔ الہام الہی خود اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک ذریعہ بتایا گیا ہے وہ دعا ہے۔ الہام کے بعد انسان کے دل میں جو عرفان اور جو یقین کامل پیدا ہوتا ہے وہی حقیقی اطمینان اور سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ مکلم ہے، اور اپنے خاص بندوں سے محبت اور شفقت کا کلام کرتا ہے، جیسا کہ اس نے مجھ سے کیا۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ جلوہ تیری قدرت کا پیار ہر طرف، جس طرف دیکھے وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھے وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو، جلاؤ سب کمندوں کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو، جلاؤ سب